السلام علیکم۔ کتاب ہے چمپا، یہ چھٹی جماعت کے لیے ہے۔ اس میں حمد پڑھیں گے آج۔ حمد جناب باری، رکھو زباں پہ جاری، باقی ہے بس وہی رب، فانی ہے ما سوا سب، کافی ہے وہ اکیلا، باقی ہے سب جمیلا، وہ خالق جہاں ہے، وہ رازق جہاں ہے، حاکم ہے بحر و بر کا، مالک ہے خشک و تر کا، فرش زمیں اسی کا، عرش بری اسی کا، از ماہ تاب ماہی ہے اس کی بادشاہی، شہنشاہ جہاں ہے، معبود و انس و جاں ہے، حاکم ہے وہ جہاں کا، مالک ہے این وہ آں کا، ہر جا ظہور اس کا، ہر شے میں نور اس کا، ہر چیز میں نہاں ہے، ہر چیز سے عیاں ہے، سب سے قریب تر ہے، سب سے عجیب تر ہے، خورشید میں نہ آئے پر ذرے میں سمائے، کھائے پیے نہ سوئے، بولے ہنسے نہ روئے، بے آنکھ سب کو دیکھے، بے کان سب کی سن لے، بے ہاتھ پاؤں سب کام کرتا ہے وہ بہ آرام، ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے، توصیف اس خدا کی کیا لکھے مشت خاکی، مذکور جلوہ ذات، چھوٹا سا منہ بڑی بات، بس کر کے تیرے بس کا، راشد نہیں یہ قصہ۔ راشد الخیری جو ہے اس کے شاعر ہیں۔ تو اس میں جو ہے خاص الفاظ وہ یہ ہیں: بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی، عیاں ظاہر، ازما کہتے ہیں چاند سے، تاب ماہی مچھلی تک، این وہ آ یہ اور وہ، مشت خاکی مٹھی بھر خاک مطلب انسان۔ ٹھیک ہے، سوچئے اور بتائیے ہم کس کس طرح اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہم ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہم اگر چاہیں تو ہم اپنی پلک بھی اللہ پاک کے حکم کے بغیر نہیں جھپک سکتے۔ ایک سانس آئے اور دوسرا سانس بھی ہم نہیں لے سکتے بغیر اللہ پاک کی رضا کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ سب کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اجازت اور ان کی وہ چاہیے ہوتی ہے کن۔ جب وہ کن کہتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ بھی ہوتا ہے، ورنہ ہم ہر چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جائے، کوئی 2 طریقے بتائے جائیں۔ تو ایسے 2 طریقے کیا ہے یہ؟ ایک تو یہی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ کہہ کے ادا کریں۔ دوسرا، جو انہوں نے نعمتیں دی ہیں نہ صرف ہم خود استعمال کریں بلکہ ہم دوسروں کے ساتھ بانٹیں، جیسے دولت ہے، جیسے کھانا پینا ہے، اور ویسے بھی جو بھی ان کی نعمت ہے اس سب کو بہت اچھے سے استعمال کریں۔ تو یہی ایک طریقہ ہے جو اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 2 پر آ جائیں تو ہے تعارف۔ یہ ان شاعر کا تعارف ہے جنہوں نے یہ لکھی ہے یہ حمد۔ تو یہ جب ان کا سوال آئے گا تو یہاں سے ویسے بچے پڑھ لیں، اور ویسے جب کوئی سوال آئے تو اس پہ سے دیکھ کے حل کریں۔ اپنے معلم معلمہ سے اس حمد کی بلند خوانی توجہ سے سنیے اور متعلقہ سوالات کے جواب دیجیے۔ جو ابھی زبانی سوالات تھے، درست تلفظ اور معنی کی سمجھ کے ساتھ گروہ میں بلند خوانی کیجیے۔ 4 یا 5 طلبہ کے گروہ بنا کر آپس میں اشعار بانٹ لیجیے اور باری باری اپنے حصے کے اشعار درست اطار، چڑھاؤ اور روانی سے پڑھیے۔ ایک دوسرے کی تصحیح بھی کیجیے۔ تو یہ جو پیچھے وہ اتنی مشکل نہیں ہے، تو سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، اور 6ٹھی کلاس کا بچہ تو ویسے بھی بڑی آسانی سے پڑھ لیتا ہے۔ حمد میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی کی فہرست کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ کی مدد سے کاپی میں بنائیے۔ تو جو پیچھے لکھے ہوئے ہیں سب کی ہر کتاب کے اینڈ میں انہوں نے خاص الفاظ کے معنی بتائے ہوئے ہیں، وہاں سے دیکھ کے اپنی کاپی میں لکھ لیں۔ تو ویسے میں نے بھی بتا دیا، آپ ادھر سے دیکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں سن کے۔ معروضی سوالات، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ اس حمد کے شاعر کون ہیں؟ اس حمد کے شاعر مولانا ظفر علی خان نہیں تھے، راشد الخیری تھے۔ ہم نے ابھی پڑھا تھا نا، تو یہاں پہ یہ سیکنڈ والا جو آپشن ہے اس کو کلر کرنا ہے۔ اسماعیل میٹھی، علامہ اقبال نہیں، یہ دونوں نہیں ہے نا۔ حمد کا مرکزی خیال ہے۔ اب حمد کا جو مرکزی خیال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہوتا ہے۔
حمد ہمیشہ اللہ پاک کی تعریف کو کہتے ہیں. تو جو ہے پہلا جو ہے یہ آنسر آپ یہ آپشن اس کو کلر کر لیں. باقی یہ جو ہے یہ تینوں نہیں ہیں اس کے لیے. وہ لفظ یا الفاظ جو کسی نظم کے مصروں میں قافیے کے بعد بار بار آئے ردیف کہلاتے ہیں. اس حمد کے 5ویں اور 6ٹھے شعر کی ردیف ہے، یعنی کہ جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس میں کیا ہے؟ کا. تو یہ 2 3 نہیں ہے بات، کام نہیں ہے، کا ہے. اس کو کلر کر لیں. اگلے میں آ جائیں. تو متضاد کا مطلب الٹ ہے. لفظ فرش کا متضاد ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ 3 عجیب تعریف آرام. تو فرش کا متضاد کیا ہوا؟ عرش. تو اس میں کلر کرنا ہے. دین ہے علامہ راشد الخیری نے کتابیں لکھی، جاسوسی، مزاحیہ، اصلاحی یا تاریخی. اب یہ ان میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اصلاحی کی، تو اس والے میں ہم نے کلر کر لینا ہے. سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے. نظم کی کس قسم کو حمد کہتے ہیں؟ تو نظم وہ والی اس منظوم تعریف کو جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے تو اس کو حمد کہتے ہیں. حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. درج ذیل شعر کا مختصر مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے. باقی ہے بس وہی رب، فانی ہے ما سوا سب. یعنی کہ صرف جو قائم رہنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ پاک کی ہے، وہی باقی رہیں گے، وہی ازل و ابد تک ہیں. باقی سب جو چیزیں ہیں سب نے ختم ہو جانا ہے، سب فانی ہیں، ہر چیز تباہ و برباد ہو سکتی ہے. بس جو قائم دائم ہے، جو ہمیشہ سے ازل سے ابد تک ہے، وہ رب ہے ہمارا. حمد کے مطابق دیے گئے الفاظ کی ہم قافیہ الفاظ لکھیے. جیسے ہے باری، تو اس کا ہم لکھ سکتے ہیں جاری. اکیلا، جھمیلا. بر، تر. ظہور، نور. کام، آرام. ٹھیک ہے. حمد سے اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات بیان کرنے والے الفاظ چن کر لکھیے. مثلاً باقی. اب اس میں سے پیچھے سے ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے بچے اس میں سے لکھتے جائیں. جیسے اکیلا، خالق، رازق، حاکم، مالک، بادشاہ، شہنشاہ، معبود. ٹھیک ہے. ان میں سے یہ ہے یوز ہوئے ہوئے، پیچھے سے دیکھ کے بچہ لکھتا جائے. اگلا ہے بولنا. حمد کے مرکزی خیال کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایک دوسرے کو بتائیے. مثلاً وہ کتنا مہربان اور رحیم ہے. تو بچے آپس میں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہوئے تو اپنے کوئی بھی ایکسپیرینس یا اپنی باتیں یا اپنے خیالات کو شیئر کریں. آگے ہے زبان شناسی قواعد. سنت تضاد. اگر کسی شعر میں ایسے 2 الفاظ آئے جو ایک دوسرے کی ضد یعنی الٹ ہوں تو اسے سنت تضاد کہتے ہیں. اس حمد کے کچھ اشعار میں یہ سنت تضاد استعمال کی گئی ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے: حاکم ہے بحر و بر کا، مالک ہے خشک و تر کا. تو اسی طرح کے انہوں نے کہا ہے کہ 2 جملے اور لکھنے. ہاں، شاعر نے حمد کے مصروں میں متضاد الفاظ کی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے. حمد میں سے ایسے 2 اشعار کاپی میں لکھیے. ٹھیک ہے. اس میں سے ایسے 2 الفاظ استعمال کیے جو ایک دوسرے کے متضاد ہو. جیسے یہ بحر و بار تھا. اسی طرح اگر ہم چلیں تو یہ دیکھیں کہ اس میں ایک اور یہاں پہ نہا اور ایام بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہے. تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ بے آنکھ سب کو دیکھے، بے کان سب کی سن لے. اسی طرح ایک یہ ہے: حاکم ہے بحر و بر کا، مالک ہے خشک و تر کا. بحر و بر دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. اسی طرح خشک و تر ایک دوسرے کے متضاد ہیں. تو اسی طرح جو ہے اب اگر اور ڈھونڈیں تو ہمیں کافی مل جائیں گے. اکیلا اور باقی سب کا جھمیلا. ٹھیک ہے. آگے چلیں ہم. تو اس میں ہے اگلا ہے 4 نمبر پیج ہے. متضاد الفاظ لکھ کر مصرے مکمل کیجیے. حاکم ہے بحر و بر، بحر کے ساتھ بر. اور اسی طرح ہے مالک ہے خشک و تر، ابھی پڑھائی ہے ہم نے. کھائے پیے نہ سوئے.
ये उसी पिछले सवाल का जवाब भी है सारा। बोले हंसे न रोए, ठीक है। हर चीज में निहा है, हर चीज से अयां है, अयां मतलब जाहिर है। तज़कीरो तानीस, उर्दू में अगर गैर हकीकी बेजान अस्मा की भी तज़कीर तानीस की जाती है, जैसे यानी मुज़क्कर मुअन्नस का ख्याल रखते हुए जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। मसलन फर्श जो है मुज़क्कर है और ज़मीन मुअन्नस है। तो जो चीज़ें हैं जो मतलब एक तो इंसानों की है ना, उनका तो पता चलता है ये लड़का है ये लड़की है। जो चीज़ें बेजान हैं उनके लिए भी उन्होंने कहा कि बताया जाता है कि क्या मुज़क्कर और क्या मुअन्नस है। अब मिसाल के तौर पे फर्श गीला है, संभल कर चलो। गीला बोला, नॉट गीली, तो ये मुज़क्कर का मिसाल है। जमीन गीली है, संभल कर चलो। अब यहाँ गीली इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये मुअन्नस वाला इस्तेमाल हुआ है। अब दिए गए अल्फाज के सामने टिक और क्रॉस, सही और गलत का निशान लगाकर इनका मुज़क्कर या मुअन्नस होना अपने जुमलों में इस्तेमाल करके वाज़ेह कीजिए। मुज़क्कर मुअन्नस है हम्द, हम्द जो है अल्लाह ताला की तारीफ है तो मुअन्नस कहा जाता है। की है कहा ना, तो आगे आ जाए। आँख, आँख क्या है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस। मेरी आँख पे, मेरी आँख को चोट लग गई है, तो ये ज्यादातर मुअन्नस के लिए ही इस्तेमाल होता है, मेरी आँख पे चोट लगी है। नूर, नूर जो है वो मुज़क्कर है, इसका नूर उसका नूर, ठीक है। का इसी तरह मालिक जो है ये मुज़क्कर होता है, उसका मालिक। कान, मेर, तो ये भी ये मुज़क्कर है, उसका कान, उसकी कान नहीं कहते। इसी तरह किस्सा ये भी मुज़क्कर है। ज्यादातर मुज़क्कर ही होते हैं, कम चीजें ही मुअन्नस में इस्तेमाल होती हैं। आगे हैं दिए गए अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब इसमें जो ये वर्ड्स हैं, सबसे पहले है अकेला। अकेला का जुमला बना लें कि मैं आज अकेला स्कूल आया हूँ। मालिक है कि उसके किसी का भी नाम, जैसे राहिम के मालिक ने उसको नए कपड़े बना कर दिए। तो इसी तरह अब्बू जान कमरे में आराम कर रहे हैं। तारीफ, आज मेरी क्लास में बहुत तारीफ हुई, या किसी और बच्चे का नाम लेके कि आज क्लास में उमर की बहुत तारीफ हुई, अच्छा काम करने पर तारीफ हुई। फिर इसी तरह किस्सा है, तो आप कोई किसी का भी बना सकते हैं कि नाना जान ने मुझे आज एक पुराना अपने बचपन का किस्सा सुनाया। तो इस तरह ये जुमले बना सकते हैं। इसी तरह और भी बच्चे चाहें तो डिफरेंट बना लें। किसी शेर की तशरीह करने का मतलब है कि आसान अल्फाज इस्तेमाल करके नसर में मतलब वाज़ेह कर दिया जाए। मज़ीद वजाहत के लिए कुछ तफसीर और अमसला भी शामिल की जाती हैं। शेर की तारीफ करते हुए मुकम्मल हवाला देना भी ज़रूरी है कि ये शेर किस नज़म से लिया गया है और इसके शायर कौन हैं। मिसाल के तौर पर ये शेर और इसकी तशरीह पढ़िए। वो खालिक जहाँ है, वो राज़िक जहाँ है। ये शेर उर्दू गुलदस्ता सिलसिले की छठी जमात की किताब चंपा में मौजूद हम से लिया गया है। इस हम के शायर अल्लामा राशिदुल खैरी हैं। अल्लामा राशिदुल खैरी अखलाकी और इस्लाही नज़्म व नसर लिखने के लिए जाने जाते हैं। इस शेर में शायर अल्लाह तबारक ताला की खलाकी यानी तख्लीक करने और रज़ाकी यानी कि रिज़्क अता करने की सिफ़त का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात कायनात की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी शय के खालिक यानी बनाने वाले है। ज़ात का है ना, इसलिए इस खालिक ने सब कुछ बनाते हुए हर तफसील का ख्याल रखा है। मिसाल के तौर पर दरख्त का एक पत्ता ही देखिए, इसमें रंग, खुशबू, पौधे की गज़ा बनाने का सामान और क्या कुछ मौजूद है। खालिक होने के साथ साथ वो राज़िक भी है, हर एक को रिस्क देता है, खुआ वो पौधों के लिए धूप हो, गहरे समुद्रों में मौजूद मछली की ग़िज़ा हो। वो हर मखलूक के रिस्क के इंतज़ाम करने वाला है। ना सिर्फ ग़िज़ा बल्कि हर मखलूक की तमाम ज़रूरियात और सहूलियात भी रिस्क में शामिल हैं। अब इस तरीके से बताए गए तरीके से इन अशार की तशरीह कीजिए। अब ये उन्होंने 4 शेर दिए हैं, 2 शेर दिए हैं। बाकी है बस वही रब, पानी है माँ सवा सब, ठीक है।
یہ 2 مصرے ہیں، اور پھر اگلا ہے توصیف اس خدا کی کیا لکھے مشتق خاکی. تو باقی ہے بس وہی رب فانی ہے ماں سوا سب. اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے، تو بچے وہاں سے دیکھ کے کر لیں اور اس کو تھوڑا سا بیان کر دیں، جیسے یہ پہلے کا کہ کس شاعر کا ہے، کہاں سے لیا گیا ہے، یہ سب کچھ شامل کر لیں. اور توصیف اس خدا کی کیا لکھے مشتق خاکی، تو ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کا پتلا بنا کر عقل دی تاکہ وہ دنیا سے فائدہ حاصل کر سکے، مگر اس کے باوجود اس کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کی مکمل تعریف یا تشریح کر سکے. اللہ تعالیٰ کی خوبیاں انسان کی محدود عقل میں نہیں سما سکتی، اس لیے وہ اس کی تعریف ویسی کر ہی نہیں سکتا جیسی کہ اللہ تعالیٰ حقدار ہے. وہ عظمت اور بلندی والا ہے. وہ رب ہے جو ایک مٹھی خاک کے پتلے کی بساط نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو قلم بند کر سکے اور اپنے مطلب بتا سکے پوری طرح سے. ہم سے اپنی پسند کے 5 اشعار کاپی میں خوش خط نقل کیجیے اور املا کی تیاری کیجیے. اب 5 اس میں سے لے لیجیے اشعار اور اس کو لکھ لیجیے. آگے ایکٹیویٹی ہے حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں. اتنی خوبیوں والے مہربان اللہ تبارک تعالیٰ سے قریبی تعلق بنانے کے لیے کیا کیا جاننا ضروری ہے. گڈ اور کراس اور ٹھیک کے نشان لگائیے، غلط اور ٹھیک کا نشان لگائیے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، کیا یہ درست ہے کہ غلط ہے؟ ظاہر ہے یہ درست ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے ہیں ہم، اور کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہنا، یاد نہ کرنا، تو ظاہری بات ہے یہ غلط ہے. اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہم ان کو یاد کیوں نہ کریں، تو یہاں پہ غلط کا نشان آئے گا. اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا، تو یہ ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں کی ہیں ہم پہ تو ہمیں ان کے احکام کو ماننا چاہیے، تو یہ یہاں پہ ٹک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسان چرند پرند سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی کیونکہ مخلوق اللہ تعالیٰ سب اپنی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، ہر مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں. تو یہاں پہ ٹک ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اب ظاہری بات ہے ہمیں ماں باپ اس لیے دیے گئے ہیں کہ وہ ہمارا خیال رکھے. جب انہوں نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، پڑھاتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، ساری خواہشیں پوری کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور ان کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کی حکم کو نہ ماننا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اس چیز کے لیے حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کا حکم مانے اور ان کا خیال رکھے اور ان کی بات مانے نا. تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں اور اخلاقی طور پہ بھی کیونکہ وہ ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی ہر بات ماننی چاہیے. اسماء الحسنہ زبانی یاد کرنا شروع کر کیجیے. 4 سے 5 بچوں کے گروپ بنا کر کام کیجیے. اسماء الحسنہ کے چارٹ بنائیے اور اپنی جماعت میں آویزہ کر کے ساتھ دوسری جماعتوں کو تحفتاً بھی دیجیے. تو اسماء الحسنہ یاد کرنے شروع کر دیں. 5 بھی اگر آپ روز کریں، ویسے جو اس کو بچے 5 اپنے اپنے کر کے جب ایک دفعہ کھڑے ہو کے سارے سنانے شروع کریں نا اینڈ تک، تو وہ بار بار 3-4 دن میں سننے میں وہ یاد ہو جاتے ہیں. ہم اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. شکریہ.